نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ایک وقت تھا کہ اس پاکستان کو بنانے کے لیے درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگوں نے اپنے خون کی قربانی دی. لاہور پہنچنے والی ٹرین، اس کے ڈبے انسانی لاشوں سے، کٹے ہوئے سروں سے، پھٹے ہوئے جسموں سے، گوشت کے لوتھڑوں سے اور خون کی نہروں سے بھرے ہوتی تھی. یہ ساری قربانی، وہ خونی ہجرت، وہ عورتوں کا دریا میں چھلانگے لگا دینا اپنی عصمت کو بچانے کے لیے، وہ جو لوگوں نے اپنی بہنوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا، اس کا مقصد ایک اور صرف ایک تھا کہ ہم ایک ملک حاصل کریں جس ملک میں ہم اسلام کو نافذ کریں اور اللہ کی عبادت کریں. یا یوں کہنا بہتر رہے گا کہ ملک بنانے والوں نے عوام کو یہ مقصد یا یہ سبز خواب دکھا کر لاکھوں مسلمانوں کو قتل کروا کر، ہزاروں گھروں کو اجاڑ کر ایک ملک حاصل کیا. عوام کے ذہن میں اور ان کی نیت یہی تھی کہ ہم ایک ملک حاصل کر رہے ہیں جس میں اللہ کی عبادت ہوگی. ملک بنانے والوں کے ذہنوں میں کیا تھا یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے. لیکن بظاہر ایک جو نظریہ دیا گیا اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ ہمیں یاد کروایا گیا اور ہمارے ذہنوں میں چھوٹے بچے سے لے کر بوڑھے انسان تک سب کے ذہنوں میں انجیکٹ کیا گیا. آج ہمیں وہ ملک اور وہ نظریہ اس ملک میں ہمیں یہ مفقود نظر آتا ہے.
کل 25 دسمبر تھا. ہمارے ملک میں ریاست کے اہتمام کے ساتھ، ریاست کی نگرانی کے ساتھ یہ اعلان کیا گیا کہ عیسائیوں تمہیں مبارک ہو، تمہارے ہاں خدا کا بیٹا ہوا ہے. اور پھر ہمارے حکمرانوں نے اور دین کو بدنام کرنے والے مولویوں نے، جنہوں نے بیعت کرنے کا بھی اعلان کیا اور جنہوں نے کہا کہ 30 لاکھ عوام آپ کے ساتھ ہے، انہوں نے پھر کیک کاٹے عیسائی پادری کے ساتھ مل کر اور یہ کہا بزبان حال کہ آؤ دونوں مل کر خوشی مناتے ہیں کیونکہ اللہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے. یا پھر عیسائیوں کے نزدیک ایک دوسرا نظریے کے مطابق خود اللہ پیدا ہوا ہے. کہا کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ آپ بھی پاکستانی ہیں، شناختی کارڈ سبز ہے، اس پہ پاکستانی پرچم لگا ہوا ہے، حکومت کی اور قانون کی نگاہ میں آپ شہری ہیں، آپ کو وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو ایک مسلمان کو حق حاصل ہے. آپ میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں، دونوں مل کر جشن مناتے ہیں. عیسیٰ ہمارے بھی ہیں، عیسیٰ تمہارے بھی ہیں، آؤ مل کر جشن منائیں. جبکہ جس کلمے کی بنیاد پہ یہ ملک حاصل کیا تھا وہ تو اس جشن کے منافی اور خلاف ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ انسان یہ عقیدہ رکھے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہ وہ اللہ ایک ہے، صمد، بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی اولاد ہوتی ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. ملک کیا حاصل کیا تھا؟ کس کلمے پر حاصل کیا تھا؟ اور آج حالات کیا ہیں اس ملک کے؟ لاہور میں وہ لبرٹی چوک میں باقاعدہ پتہ نہیں کتنا وہ بڑا وہ ہے، وہ سائز اب میرے ذہن سے نکل گیا اس کی لمبائی، باقاعدہ یہ آپ کے کرسمس کا درخت لگایا گیا حکومت کی نگرانی میں. جگہ جگہ پر یہ درخت موجود ہیں اور لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں. ہم پاکستانی عیسائی برادری کو ہم یہ اور یہ مبارکباد دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، انہوں نے کہا کہ رحمان نے ایک بیٹا بنایا ہے. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، اتنی بڑی بات کہہ دی تم نے. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، کہ تمہاری اس بات جو تم نے مجرمانہ بات کہی ہے، اس جرم کے پاداش میں یہ زمین پھٹ جائے، آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے، یہ پہاڑ ریزوں ذرات میں تبدیل ہو جائے. ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے تو یہ لائق ہی نہیں ہے. جس اللہ کے ہاں اولاد ہوتی ہو اس اللہ کو اللہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارا اللہ تو وہ ہے الہکم الہ واحد، جو اکیلا یکتا بے اولاد اور بے مثل اور بے مثال ہوتا ہے، جس کی نہ کوئی ہمسر ہو نہ کوئی بیوی ہو، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ کوئی برابری کرنے والا ہو، نہ کوئی ہمسر ہو، نہ کوئی اس جیسا ہم نام ہو، نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. یہ ہمارا اللہ ہے. جس اللہ کی ہاں اولاد کا دعویٰ کیا جائے اس اللہ کو ہم اللہ نہیں مانتے. کیونکہ اللہ کون ہے؟ مکہ کے مشرکوں نے کہا تھا انسب لنا ربک، اپنے رب کا نسب نامہ بیان کرو.
اپنے رب کا نسب نامہ بیان کرو۔ اللہ نے جبریل امین کے ان کے ہاتھوں قرآن کریم نازل کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر کہ جاؤ لوگوں کو بتاؤ، نسب نامہ تو اس کا ہوتا ہے جو کسی کی اولاد ہو، اس کا باپ کسی کا بیٹا ہو، وہ پھر کسی کا بیٹا ہو، یہ نسب نامہ ہوتا ہے۔ اللہ کون ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہ اللہ کی تعریف ہے۔ نسب نامہ کیا ہوتا ہے؟ گویا کہ وہ مسلمان جو جانے یا انجانے میں جو ہے وہ عیسائیوں کو مبارکباد دے رہے، وہ ابو جہل کے عقیدے کے حامی ہیں، اور ابو جہل کے عقیدے میں جو ہے نا، یا یوں کہہ لیں کہ ابو جہل کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہیں کہ اس نے بھی یہی کہا تھا رب کا نسب نامہ بیان کرو، یہ بھی مبارکباد دے رہے ہیں کہ رب کی اولاد ہو گئی ہے۔ یہ ملک ہم نے حاصل کیا تھا کلمے کی بنیاد پر، نہ قانون کلمے کے مطابق، نہ چلانے والے کلمے کے مطابق، اور عوام کی اکثریت بھی نہ کلمے کے مطابق چل رہی۔ اب یہ 25 دسمبر گزر گیا، اب آگے 4 دنوں بعد پھر ان کا نیا سال شروع ہو جائے گا۔ انہی کا ہے، ہماری تو ہجری تاریخ ہے، جس کی نہ ہمیں پتہ کہ آج کیا تاریخ ہے، نہ آپ کو پتہ آج کیا تاریخ ہے۔ مسجد میں آئیں تو گھڑی پہ وہ نظر آ جائے، پٹی چلتی ہی ہوئے تو پتہ لگ جاتا ہے اچھا رجب کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، رمضان میں 2 مہینے رہ گئے، اچھا ٹھیک ہے، رمضان کی اب تیاری کرو، سموسے اور پکوڑے کی پٹیاں خرید لو، رول اور سموسے کی پٹیاں خریدو۔ ہمیں کیا پتہ ہماری تاریخ کیا ہے؟ اب ہم نے کیا کرنا ہے 4 دنوں بعد؟ یا آپ کا بلو ایریا اور اس کا علاقہ آس پاس کا، یہاں پر کیا ہوگا؟ دنیا کا کوئی ایسا گند بتائیں جو یہاں پر نہ ہو رہا ہو، کس خوشی میں نیا سال شروع ہونے والا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی اس میں خوشی منانے کی چیز کیا ہے؟ نیا سال شروع ہو رہا ہے، چلو ٹھیک ہے، اس کو ہم نے سال مان لیا، اس کیلنڈر کو ہم نے مان لیا، اس کے مطابق ہماری جو ہے نا وہ سارے معاملات اس ملک کے اندر چلتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب نیا سال یہ جو شروع ہو رہا ہے اس میں خوشی منانے کی چیز کیا ہے؟ یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ آپ سے کوئی سمجھدار انسان مجھ جیسے اس نکمے اور نالائق طالب علم کو یہ سمجھا دے بھائی اس دن میں خوشی منانے کی یہ چیز ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی۔ لیکن یہاں پر جائے، مرد و عورتوں کا اختلاط، بے پردگی، بے حیائی، وقت کا ضیاع، آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، ہاتھوں کا زنا، نظروں کا زنا، ایک بس عزت تار تار ہونا، حقیقی زنا کے معنی میں وہ رہ گیا ہے، ڈر ہے کہ کہیں وہ بھی نہ شروع ہو جائے۔ رہتا کیا ہے اس گندگی کے اندر؟ ایسی گندگی جو بتائیں جو یہاں پر ہوتی نہیں ہے۔ گانے وہ چلائے جا رہے ہیں کہ تھوڑا سا کسی کے چہرے پہ داڑھی ہوگی تو وہ قوالی چلا لے گا، اس میں بھی شرک و کفر ہے۔ عورتیں بے حیا، بے شرم، بے لباس، سارے جمع ہو رہے ہیں۔ کیا دیکھنے کے لیے جمع ہونا ہے؟ آتش بازی دیکھنے کے لیے جمع ہونا، آتش بازی دیکھنے کے لیے جمع ہونا ہے۔ یہ مسلمانوں کا کام تھا بھلا؟ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں، کبھی مسلمان ذہنی طور پر اس قدر مفلوج ہوئے ہو کہ وہ راتوں کو 12 بجے اس لیے نکل رہے ہو کہ ہم نے ان شرشریوں کو دیکھنا ہے۔ جی کیا نوجوان مرد، کیا نوجوان بیٹیاں اور بہنیں، کیوں نکلنا جی؟ یہ شرشریوں کو دیکھنا ہے، چلتی ہیں تو پھٹتی ہیں تو ٹک کی آواز آتی ہے، پھر وہ جو ہے نا مختلف رنگ نظر آ جاتی۔ نیند وہ نہیں کی، پھر فجر کی نماز
آپ دیکھ لیں، شر لگا کے دیکھ لیں، ساری مسجدوں میں چلے جائیں، تمام مکاتب فکر کی مسجدوں میں چلے جائیں، اور 1 جنوری کی فجر کی نماز میں جو ہے وہ نمازیوں کی تعداد گن لیں آپ۔ آئے میں بھی ہوں گے تو وہ بوڑھے جو 12 بجے جا نہیں سکتے بیچارے، دل تو ان کے بھی جوان ہوتے ہیں، لیکن اب عمر کا تقاضا ہے، جسم ساتھ نہیں دیتا، اب وہ بیچارے سو گئے تو فجر پہ ان کی آنکھ کھل گئی تو آ گئے۔ یا وہ نوجوان جس پر اللہ کا خاص فضل ہو، وہ آ جائے گا نماز پڑھنے کے لیے، اور نہ سارے گند کے اندر گندے۔ اور یہ کیا ہے؟ عیسائیوں کا تہوار، یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں۔ جس طرح یہ مسلمانوں کا تہوار نہیں، اسی طرح کوئی یہ مت سمجھے کہ 1 محرم کو چلو وہ ہجری کیلنڈر ہے تو ہجری تاریخ ہے اس میں جشن منا لے، وہ بھی مسلمانوں کا تہوار نہیں۔ عبادات وہ نہیں، دلوں کی اصلاح وہ نہیں، کہنے کو ہم مسلمان، کہنے کو ہم مسلمان، ان کے تہوار ہم منا رہے۔ اور اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو۔ ایمان کا دعویٰ ہے نا آپ سب کا، میرا بھی ہے، ہم سب کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، ایمان کا دعویٰ ہے ہمارا۔ وہ لوگ جو ایمان والے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب اللہ رب العالمین قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا کہتے، اے ایمان والو، فاصغ لہ سمعک، کان لگا کے سنو، کیونکہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں سے مخاطب نہیں ہوئے، خاص اہل ایمان سے۔ اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ ہم کیا سمجھتے ہیں دوستی صرف یہی ہے کہ ان سے جپیاں ڈالیں؟ جب تک جپیاں نہیں ڈالیں گے تب تک جو ہے نا وہ دوستی نہیں ہوگی۔ ویسے اب تو جپیوں سے آگے ہی کام چلا گیا ہے، لیکن لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ان کو اپنا ولی اور دوست مت بناؤ۔ لباس ان کا، عادات ان کی، تہوار ان کے منانے، شکل و صورت ان کے مطابق، داڑھی کاٹنی اس لیے کہ فلاں کافر نے کاٹی، بالوں کا ڈیزائن اس لیے فلاں کافر کا ڈیزائن تھا، شرٹ پہ فلاں کھلاڑی کا نام کیونکہ وہ کافر تو میں اس کا پیروکار، پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ شرم نہیں آتی؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی جو ہے نا پہلے ہی خبر دے دی تھی، فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم اپنے پہلے والوں کی جو ہے نا وہ نقش قدم پر چلو گے۔ ایک روایت میں آیا حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، کس قدر مشابہت اختیار کرو گے ان سے، جس طرح جوتی کا ایک جوڑا ہے نا، دایاں پاؤں بایاں پاؤں جوتیاں کس قدر ایک طرح ہوتی ہیں، رنگ ایک، ڈیزائن ایک، سائز ایک، سب کچھ ایک، ان کی طرح۔ دوسری روایت میں فرمایا لو حتی لو دخلوا جحر ضب لدخلتموہ، اگر پہلے والے یہود و نصارہ یہ کسی گو یا درست ترجمے کے مطابق کسی سانڈ کے بل میں سوراخ میں گھس جائیں تم بھی گھسو گے۔ فرمایا ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوا تم بھی کرو گے۔ کیوں؟ ہمارے لیے رول ماڈل ہی وہ بن گئی۔ بٹھائیں اپنی بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اپنے گھروں میں جا کر اور ان سے پوچھیں عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کون تھے؟ کون کون جانتے ہیں آپ لوگوں میں سے؟ اگر میں ابھی ہاتھ کھڑا کروانا چاہوں، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہنے کو تیار ہوں، شاید 10 لوگ اس مسجد میں آنے والے اور 10 عورتیں اس مسجد میں آنے والی ہاتھ نہ اٹھا سکیں گے کہ عمر بن جموح کون ہے۔ 10 لوگ
اور انہیں سے پوچھ لو رونالڈو کون ہے اور میسی کون ہے، اس کی پیدائش سے لے کر آج تک کی ساری جو ہے نا اس کی کہانیاں سنا دیں گے۔ عامر بن جموح کون ہے؟ کوئی پتہ نہیں کون ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کو احد میں شریک ہونے دو۔ ایک ٹانگ نہیں تھی ان کی، ایک ٹانگ پہ چلا کرتے تھے، پھر بھی جہاد میں جانا چاہ رہے۔ بیٹوں نے روکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جانے دو۔ میں نے عامر بن جموح کو لنگڑاتے ہوئے جنت میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ آپ جانتے ہیں عامر بن جموح کون تھے؟ کیا پتہ؟ عکاشہ ابن محصن رضی اللہ عنہ۔ پھر وہی بات، اگر ہاتھ کھڑا کروانا چاہوں تو 10 لوگ نہیں ہیں اس مجلس میں، 10 عورتیں نہیں ہیں اس مسجد میں آنے والی جو اپنا ہاتھ کھڑا کر سکیں۔ ہم ان کو جانتے ہیں، یہ ہمارے ہیرو ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عکاشہ اللہ اس کو بغیر حساب و کتاب میں جنت میں داخل کر دے گا۔ کون ہے عکاشہ؟ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، شاید ان کو سنا ہو ان کے بارے میں، اسکول کی نصاب میں جو ہے وہ کتاب میں، اسلامیات کی کتاب میں کسی صفحے پہ اس عظیم عورت کا نام موجود ہو۔ اس کے بارے میں جبریل علیہ السلام آئے اور کہا اللہ کے نبی یہ خدیجہ آ رہی ہے، خدیجہ آپ کے لیے غار میں کھانا لے کر آ رہی ہے۔ یہ جب آئے خدیجہ سے کہنا جبریل تمہیں سلام کہتا ہے، اور اللہ کے نبی جب جبریل کا سلام پہنچا دیں تو خدیجہ سے کہنا خدیجہ تمہارے رب نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ یہ خدیجہ ہے۔ کبھی امہات المؤمنین کی تاریخ پڑھی؟ کبھی نہیں پڑھی، ہم نے خود نہیں پڑھی۔ ہم اپنی بیٹیوں کو اور بہنوں کو کیا پڑھائیں گے؟ ہمیں خود نہیں پتا کچھ۔ ہاں لیکن پوچھ لو فلاں ڈانسر اور فلاں فاسقہ اور فلاں مجرم اور گناہ گار عورت، اس کے بارے میں بتاؤ، سارا بتا دیں گے۔ اس کے کپڑوں کا ڈیزائن ہماری عورتوں کے ڈیزائن، اس کے بالوں کا ڈیزائن ہماری عورتوں کے بالوں کا ڈیزائن، اس کے گھر کا فرنیچر اس کو دیکھ کر ہمارے گھر کی جو ہے نا عورتوں نے فرنیچر لینا ہے۔ اور اب اس معاشرے کی حالت دیکھیں، مہینہ پہلے تقریباً میں اپنے گھر والوں کے ساتھ مری کے علاقے میں گیا، میں وہاں پر دیکھا یہ نئی نسل جو آ رہی ہے ان کے مردوں میں مردانگی نہیں ہے، عورتوں میں حیا نہیں ہے ہی نہیں کچھ، پتہ نہیں کیا کریں گے۔ میں ایک چیز سوچتا رہا، کل جمعے کے بارے میں سوچ تھا کس موضوع پہ پڑھاؤں، ایک نقطہ میرے ذہن میں آیا، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، اگر میں غلط ہوا تو آپ مجھے بتا دینا، لیکن میں انتہائی پریشان ہوا ایک بات سوچ کر کہ ہم انسان، ہم اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہتے، ویسے اس کی کوئی دلیل ہے یا نہیں یہ الگ بحث ہے، لیکن چلے مان لے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، انسان ہیں، اپنے آپ کو تمام مخلوقات سے بہتر سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم انسانوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین آسمان سے بارش نازل نہیں کرتا، اور بکری، جانور، گدھے کی وجہ سے، اللہ کی قسم کتے اور خنزیر کی وجہ سے اللہ رب العالمین آسمان سے بارش نازل کر دیتا ہے۔ کیوں؟ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لولا البہائم لم تمطروا، اگر یہ جانور نہ ہوتے اللہ تمہارے اعمال کی وجہ سے تم پر بارش کا ایک قطرہ بھی نازل نہ کرتا۔ ہم انسان اپنے آپ کو اشرف المخلوقات کہنے والے ہمارے گناہوں، ہمارے اعمال کی وجہ سے اللہ رب العالمین آسمان کا پانی بند کر دے، اور کتے اور خنزیر کی وجہ سے، چونٹی اور ٹڈی کی وجہ سے، اس پرندے اور چرندے اور درندے کی وجہ سے اللہ آسمان سے بارش نازل کر دیتا ہے۔ شرم کا مقام ہے ہمارے لیے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی کہتے ہیں، ایک اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ ہم کرتے ہیں، اور اس دعوے میں کس قدر سچے ہیں یا آسمان سے بارش کے قطروں کے نازل ہونے کی حالت کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا لیں۔ جگہ جگہ پر شرک کے اڈے،
جب 2 3 4 دوست 10 دوست جمع ہو تو چلو جی ویڈیو بنائیں، ویڈیو میں جو انہوں نے کرنا کیا، آخر میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، سمجھتے ہم نے بڑے ثواب کا کام کر لیا۔ چپے چپے پر جو ہے وہ شرک، چپے چپے پر زنا کے اڈے، چپے چپے پر وہ گناہوں کے مراکز، اعمال کی طرف آئیں، نسبتوں کی طرف آئیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرنے کے بجائے اپنے بنائے ہوئے اماموں کی طرف نسبتیں، آقا کی سنتوں کو چھوڑ کر اغیار کی سنتوں کو اپنانے والے، نبی کی کسی بنچنے نے یا مجنون نے اٹھا کر ایک ڈیزائن بنائے، اب اس سے ڈیزائن یا تصویر اچھی نہیں بنی، اس نے کہا اب سوچ رہا ہے اس کو وائرل کس طرح کروں، اس نے کہا جی یہ نالین پاک کا نقش ہے، نالین پاک کا نقش بنا دیا، دنیا پاگل ہوگی، نالین کے نقش کے اوپر اٹھا کر ماتھے پر لگا دیا، ٹوپی پر لگا دیا، ٹوپی پر لگا دیا، اور نبی کی جو سنت تھی داڑھی، جس کی سنیت پر اور جس کی فرضیت پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں، روزانہ صبح صبح اٹھا کے تراش کے گٹر میں پھینک دیا، یہ نبی سے محبت ہے، یہ نبی سے دشمنی؟ پھر کہتے ہیں آسمان سے بارش نازل نہیں ہوتی، گھروں کے اندر ڈرامے، گھروں کے اندر فلمیں، موبائلوں میں گانے، اور کہتے ہیں آسمان سے بارش نازل نہیں ہوتی۔ اللہ کی قسم شرم کا مقام ہے کہ انسان کی وجہ سے اللہ آسمان سے قطرے جو ہے وہ برسانا بند کر دے، اور ایک خنزیر اور کتے کی وجہ سے، ایک چونٹی کی وجہ سے، ایک ٹڈی کی وجہ سے، ایک اس ذرے کی وجہ سے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اتنے چھوٹے چھوٹے جو وہ کیڑے اس دنیا کے اندر موجود ہیں، ان کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان پر رحم کرتے ہوئے آسمان سے بارش نازل کر دے۔ لیکن ہم نے تو باز نہیں آنا، ہم نے 1 جنوری کو نیو ایئر نائٹ بھی بنانی ہے، ہر قسم کے اختلاط بھی کرنا ہے، آنکھوں کا زنا بھی کرنا ہے، ہاتھوں کا زنا بھی کرنا ہے، زبان کا زنا بھی کرنا ہے، کانوں کا زنا بھی کرنا ہے، کیونکہ ہم مسلمان نہیں ہیں، پتہ نہیں کیا لوگ ہیں ہم۔ اس قدر مفلوج، اس قدر ذہنی طور پر مریض مسلمان کبھی جو اب ہوا ہے، اس سے پہلے کبھی تاریخ میں نہ ہوا تھا۔ بس اللہ کے سامنے ہم ہاتھ ہی اٹھا سکتے ہیں، اللہ ہم پر رحم فرما، یا اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت نصیب فرما۔ کس قدر ہو جائے عیسائیوں کو خوش کرنے میں ہم چلے گئے، کیا عوام اور کیا حکمران۔ ہماری چھوٹی سی بیکری ہوتی ہے، اس پر بھی جو ہے ہم نے وہ کرسمس کا وہ درخت ہم نے بنایا ہوا ہے، جو لوگ آئیں گے خوشی خوشی آگے کھا لیں گے۔ نیا سال شروع ہوگا، عیسائیوں کی مشابہت کرتے ہوئے یہ آپ کے برانڈ سارے سیل لگا دیں گے، اور عورتیں پاگل ہو جائیں گی جی سیل لگے بھی ہم نے وہاں سے خریدنا ہے۔ 12 ربیع الاول آئے گا تو وہاں پر بھی جو ڈسکاؤنٹ لگا دیں گے 10%، 15%، اور سمجھیں گے ہم نے ڈسکاؤنٹ لگا کے نبی کو خوش کر دیا۔ ارے پاگلے، نبی کو کیا کام ہے اس سے؟ نبی بولے ان ڈسکاؤنٹوں سے خوش ہوتے ہیں؟ یہ نبی خوش ہوتے ہیں کہ آپ اور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر چلیں۔ اور میں تو ایک مسئلہ سمجھتا ہوں، دین کا طالب علم ہوں، ادنا سا استاد العلماء ڈاکٹر طاہر حکیم حفظہ اللہ مجلس میں موجود ہیں، میں ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں، غلط ہوں تو اللہ تعالیٰ میری اصلاح فرمائے، آپ لوگ بھی اصلاح فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین مجھے اس مسئلے کو اسے پکڑے نہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں جتنی یہ بدعتی رسومات ہیں اور شرکیہ رسومات ہیں، وہ 12 ربیع الاول کی ہوں، وہ 10 محرم پہ ہوں، یہ 25 دسمبر کو ہوں، 1 جنوری کو ہوں، اس میں جتنے ڈسکاؤنٹ لگتے ہیں، جتنے اس میں جو ہے نا وہ سیلیں لگتی ہیں، ان میں خریدنا جائز ہی نہیں ہے۔ میں غلط ہوں تو کہ عالم دین میری آ کے اصلاح فرما دے، میں اپنی اصلاح کرنے کو تیار ہوں۔ یہ اہل بدعت کے ساتھ، اہل کفر کے ساتھ ان سے محبت اور رضامندی کی دلیل ہے۔ باقی اللہ رب العالمین بہتر سمجھتا ہے، بہتر جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے،
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مسلمانوں ایمان کا دعویٰ کرنے والوں لا تتخذوا اليہود والنصارى یہودیوں اور عیسائیوں کا اپنا دوست مت بناؤ. اپنے دل سے پوچھیں عیسائی کام کرنے والا گلی کی صفائی کرنے والا گھر میں نوکرانی ہے اب اس نے آ کے آپ کو عیدی آپ سے مانگی کہا جی آپ لوگوں کی بھی تو عید ہوتی ہے نا ہم تو آپ کو مبارکباد دیتے ہیں نا تو آپ ہمیں بھی مبارکباد دیتے. دیکھیں جی آپ اسلام نے اخلاق کا بھی تو درس دیا ہے نا اخلاق بھی تو بہت بڑی عبادت ہے ٹھیک ہے تو دے دیں ان کو. اس وقت اپنے دل سے پوچھیں اگر آپ دے دیتے ہیں یا آپ نہیں دیتے چلو جی جمعے کا اثر ہو گیا کسی پر اور اس نے نہیں دیا لیکن اس کے دل میں خلش ہے یار دینا چاہیے تھا اس کو بیچارہ آپ اپنی خوشی کس طرح منائے گئے دینا چاہیے تھا. اللہ کی قسم ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. یہ کوئی چھوٹا دعویٰ ہے کہ اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا اور ہم مبارک باتیں دے رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں. لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ جو تم میں سے مسلمانوں ایمان کا دعویٰ کرنے والوں جو تم میں سے ان کے ساتھ ولایت دوستی محبت عقیدت تعلق قائم کرتا ہے فَإِنَّهُ مِنْهُمْ یہ انہی میں سے ہے. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. وآخر دعوانا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اہل ایمان اللہ کے لیے یہ آگے جو 1 جنوری کی رات آ رہی ہے اس میں اپنے گھروں میں بیٹھے. یہ ایسی جگہ جہاں پر اللہ رب العالمین کا قہر اور غصہ نازل ہوتا ہے وہ ادھر نہ مت جائیں اللہ کے لیے. نہیں جائیں گے تو آپ کو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا نا. گھروں میں بیٹھے رہیں گے آرام سے سو جائیں نیند پوری کریں فجر کی نماز پڑھنے آئیں مسجد میں. لیکن اگر چلے گئے اور اللہ کا قہر نازل ہو گیا اور اللہ نے زمین کو ان لوگوں کو دسانے کا حکم دے دیا اب کیا کریں گے؟ افامن الذین مکروا السیئات کہ یہ لوگ جو گناہوں میں پڑیں گے یہ بے خوف اور یعنی اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں ان یخسف اللہ بہم الارض کہ اللہ ان کو زمین کے اندر دھسا دے. اس لیے اللہ کے لیے اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں فردن ایک ماں کو ایک بہن اور بیٹی کو ایک بھائی کو اور بزرگ کو کہتا ہوں اللہ کے لیے اس گناہ میں مت شریک ہو. اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کریں اللہ رب العالمین ہماری حالت پر رحم فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے. اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے. اللہ رب العالمین ہمیں نیک اور صالح حکمران نصیب فرما. اللہ رب العالمین ان حکمرانوں کو نیک وزیر و مشیر عطا فرما. الہ العالمین ہماری پیشانیوں کو پکڑ کے خیر اور بھلائی کی طرف لے جا. الہ العالمین ہر شر سے محفوظ فرما. الہ العالمین بیماریوں سے مصیبتوں سے آفتوں سے محفوظ فرما. الہ العالمین ہسپتالوں سے جیلوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ.